وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ آیت کا یہی مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، ہر ایک رشتہ دار سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو وہ شخص مومن نہیں۔ اور محبت کیوں آپ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ بات آپ کو بڑے نقطے کی میں ایک سمجھاتا ہوں۔ نبی سے محبت ماں باپ سے زیادہ ہو، دنیا کے ہر رشتہ دار ہر عزیز سے زیادہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، نبی سے محبت کیوں؟ جی محبت جن وجہوں کی بنا پر ہوتی ہے وہ وجہیں کون ہیں؟ محبت ایک انسان کو دوسرے انسان سے کس لیے ہوتی ہے؟ اس کی چار بنیادی وجہیں ہوتی ہیں۔ جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے وہ چار وجہوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک پہ محبت ہوتی ہے کسی کو کسی کے حسن اور جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے کسی کو اس کے کمال اور اس کے ہنر کی وجہ سے۔ کبھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے رشتے اور قرابت کی وجہ سے۔ کبھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ان چار وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ضرور پائی جاتی ہے۔ یا تو کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کسی کے کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا رشتے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور یا تو محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے۔ جمال کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے محبت، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے حسن یوسف کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ شاہ مصر کی بیوی انہیں دل دے بیٹھی۔ خواتین مصر نے، مصر کی عورتوں نے شاہ مصر کی بیوی کو تان تان کرنا شروع کیا۔ یہ کیسی رانی ہے جو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، یہ کیسی مہارانی ہے جو اپنے غلام پہ فدا ہو گئی اور مر مٹی۔ تو زلیخا کا یوسف کو دل دے بیٹھنا، زلیخا کا مر مٹنا کس بنیاد پر تھا؟ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ نبی ہونے والے، وہ تو صرف حسن یوسف دیکھ کر کے حضرت یوسف کی دلدار ہو گئی تھی۔ اور جب عورتوں نے تانا دینا شروع کیا ہے تو جو دلیل زلیخا نے پیش کی وہ دلیل بھی اسی کی شہادت دیتی ہے کہ وہ مہارانی یوسف پہ فدا ہوئی تھی ان کا حسن دیکھ کر کے۔ جب تانا دینا شروع کیا ہے مصر کی عورتوں نے تو تمام عورتوں کو بلایا اور بٹھا دیا، لائن لگا کر کے، قطار لگا کر کے بٹھا دیا، سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری دے دی، کہا جب میں کہوں تو انہیں کاٹ دینا۔ عورتیں چھری اور پھل لیے بیٹھی ہیں۔ یوسف کا جب کمرہ کھولا گیا اور یوسف سے کہا گیا ان کے سامنے سے گزر جاؤ، یوسف سامنے سے گزرے ہیں تو عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اور جب پھل کاٹنے کے لیے اس رانی نے کہا تو حال کیا ہوا کہ ہاتھ کٹ گئے بجائے پھل کے، لیکن عورتوں کو احساس نہیں ہوا حسن یوسف ایسا حسن۔ جو مصر کی عورتیں فدا ہوئی یا مصر کی مہارانی جو مر گئی تھی یوسف سے، وہ کس لیے؟ یوسف کا جمال اور حسن دیکھ کر کے فدا ہوئی۔ تو کبھی آدمی محبت کرتا ہے کسی کے خوبصورتی کی وجہ سے، کسی کے حسین ہونے کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے، اور ہمارا نہیں کرتے۔ ایک بچہ کم عمر کا ہوتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، دیکھنے میں ذرا خوبصورت لگتا ہے، ہر آدمی سے سینے سے لگاتا ہے۔ وہی 18-20 سال کا ہوتا ہے، شکل صورت میں تغیر آ جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا حسن جاتا رہتا اور محبت کم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا ہے تو بتائیے نبی سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین ہوا ہے؟ ارے ہوا ہے؟ ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نبی سے زیادہ حسین تھے؟
یوسف کا جمال کیا نبی کے جمال سے بڑھا ہوا تھا؟ بالکل نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ میرے شوہر نامدار مدینے کے تاجدار کو دیکھتی تو رب ذوالجلال کی قسم وہ دل زخمی کر لیتی، انہیں احساس نہ ہوتا. حسن یوسف تن عیسیٰ جل پیزاداری آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری. یوسف کا حسن کیا بلکہ دوسرے انبیاء کی جتنی خوبیاں تھی وہ سب تنہا اللہ کے رسول میں جمع. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی فوق شمس فی النہار. ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے زیادہ روشن ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرے سورج کا عالم یہ ہے کہ دن میں اجالا پھینکتا ہے تو پھینکتا ہے، رات میں بھی اس کے اجالے میں کمی نہیں آتی ہے. اور کتنا اجالا. حضرت عائشہ فرماتی ہے غربت کا زمانہ تھا. حضرت عائشہ کا زمانہ نبی کا زمانہ غربت کا زمانہ تھا. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کی روایت شمائل ترمذی اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 3 چاند ہم نے اس حال میں دیکھ لیے کہ گھر میں آگ نہیں جلی. کتنے چاند؟ 3 چاند دیکھ لیے اس حال میں کہ گھر میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آئی. یہ نہیں کہا چولہا نہیں جلا، یہ نہیں کہا کہ چولہا نہیں جلا، بلکہ کیا کہا تھا فاطمہ نے؟ آگ نہیں جلی ہے. آگ نہ جلنے کا مطلب نہ چولہا جلا ہے نہ چراغ جلا. اور 3 چاند کتنے دنوں میں آدمی دیکھے گا؟ 2 مہینے. کتنے دنوں میں؟ ایک چاند دیکھے گا، اس کے بعد جب دوسرا چاند نکلے گا تو 1 مہینہ گزر چکا ہوگا، جب تیسرا چاند نکلے گا تو 1 مہینہ اور گزر چکا ہوگا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 چاند اس حال میں دیکھے کہ گھر میں آگ نہیں جلی ہے. آگ جلنے کی نبی کی چولہا نہیں، بلکہ آگ چولہا بھی نہیں جلا ہے، آگ چراغ بھی نہیں جلا. نہ چراغ جلا ہے نہ چولہا جلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتنا انتظام ہو جاتا کہ چراغ جل جاتا تو پہلے آدمی پیٹ کا انتظام کرتا، تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تیل کا انتظام ہوتا تو چراغ چل جاتا. یہ عالم تھا. مجھے ضرورت پڑ گئی اس غریبی کے عالم میں کپڑا سلنے کی، تو رات کے اندھیرے میں سوئی میں دھاگا ڈالنا تھا. چراغ بھی جل نہیں رہا ہے، اجالا ہے نہیں، تاریکی چھائی ہوئی ہے. چراغ ہوتا تو چراغ کے قریب جا کر کے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی. میں نے دھاگا لیا، سوئی لی، نبی کے جسم کے قریب لے گئی اور نبی کے جسم کی پھوٹتی ہوئی روشنی میں میں نے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال لیا. اندازہ لگا یہ نبی کے حسن کا عالم. معمولی حسن تھا. یوسف جیسے سینکڑوں انبیاء کے حسن نبی کے حسن پہ قربان ہو جائے. یہ دن کے اجالے کی بات نہیں، اندھیری رات ہے، کمرے کے اندر حضرت عائشہ ہے، چراغ نہیں ہے، نبی کے جسم سے ایسی روشنی نکل رہی ہے کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا اجالے میں بھی ڈالنا مشکل ہوتا ہے. حضرت عائشہ نبی کے جسم کے قریب لے جاتی ہے اور سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال دیا کرتی ہے. یہ ہے ہمارے نبی کے حسن کا عالم. تو اگر کسی کو محبت کرنی ہے کسی سے، کسی کے جمال کی وجہ سے، تو میرے نبی سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں. تو جب جمال کی وجہ سے محبت کرنے والے، کسی کے حسن کو دیکھ کر مر مٹنے والے، اگر کسی کے حسن کو دیکھ کر دلدادہ بننا ہے کسی کا، تو نبی کا جمال دیکھو اور نبی کا دلدادہ بنو. دنیا کی ناپاک دوشیزاؤں سے کہیں زیادہ حسن ہمارے نبی کے چہرے انور میں ہے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں 14ویں رات ہے، ہم مسجد نبوی کے شہر میں موجود ہیں، کبھی ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے یا چمک نبی کے چہرے میں زیادہ ہے یا چاند میں زیادہ ہے. آخر مجبور ہو کر کے مجھے فیصلہ کرنا پڑا، ملے گی تو فرصت تجھے دیکھ لیں گے، ابھی چہرے انور نگاہوں میں. بہت خوب، ماشاءاللہ. تو یہ تھا نبی کے حسن کا عالم کہ چاند کی روشنی 14ویں رات کا چاند.
پہلی تاریخ کا نہیں، دوسری تاریخ کا نہیں، 14ویں رات کا چاند اور نبی کا چہرہ، نبی کے چہرے میں صحابی کہتے ہیں چمک زیادہ ہے، 14ویں رات کی چاندنی میں چمک کم ہے۔ یہ ہے نبی کے حسن کا عالم۔ تو اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اس دنیا کی دوشیدات پہ نہ مریے، بلکہ نبی سب سے حسین ہے۔ لہذا اگر حسن کی وجہ سے کسی کو دل دینا ہے تو کسے دیا جائے؟ کسے دیا جائے جی؟ نبی کو دیا جائے، کیونکہ نہ نبی سے زیادہ کوئی حسین ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک نبی سے زیادہ کوئی حسین ہو سکتا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ محبت کبھی خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر جمال کی وجہ سے محبت کرنا ہے تو نبی سے کرو، کیوں؟ سب سے زیادہ حسین نبی۔ دوسری وجہ میں نے کیا بتائی تھی کہ یا تو محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کمال کی وجہ سے کیسے محبت ہوتی ہے؟ آدمی کالا کلوٹا ہے، حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، چہرہ مرادی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ہنر ہوتا ہے تو اس کا ہنر لوگوں کو اپنی طرف خود کھینچنا ہوتی ہے، کشش نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بہترین کسی چیز کا کاریگر ہو اور آپ کو اگر ضرورت پڑ جائے ایک کالے کلوٹے کاریگر کے پاس جانے کی اور وہ ماہر ہو، ایک گورا اور خوبصورت میں بیٹھا ہو جو کام کرنا نہ جانتا ہو، تو آپ کہیں گے بس کالے کلوٹے کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ خوبصورت سے اپنا کام کرائیں گے۔ کیوں؟ ہنر میں ایک کشش رکھتا ہے، اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے۔ آپ کو علماء سے محبت ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو کیا سارے اللہ کے ولی سارے خوبصورت ہی ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک کشش ہے، ایک کمال ہے، ایک خوبی ہے، اس لیے ان کی خوبی آپ کو اپنی طرف کھینچے لے جاتے ہیں، آپ ان سے محبت کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اگر کمالات کی وجہ سے محبت کرنی ہو، خوبیوں کی وجہ سے محبت کرنی ہو، تو بھی محبت کے حقدار سب سے زیادہ ہمارے نبی، اس لیے کہ ہمارے نبی سے زیادہ باکمال کوئی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی؟ کتنے باکمال ہیں؟ سارے انبیاء میں جو کمال موجود ہے، ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، فردن آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ایک ایک نبی میں کمالات موجود ہیں، اجتماعی طور پہ سارے کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم کو اگر اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے نا، تو ہمارے نبی کو کیا اللہ کی خلت حاصل نہیں؟ بخاری کی متعدد حدیث ہے، دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن دنیا میں مجھے کسی کو اپنا خلیل بنانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا رکھا۔ تو اگر ابراہیم اللہ کے خلیل ہے تو ہمارے نبی بھی خلیل اللہ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے ہیں اور اللہ سے انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی اللہ سے کہ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ یہ اللہ کی باتیں ہو رہی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، جوتے نکال کے آؤ۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی رہی، اللہ نے پوچھا کہ آپ کے منہ ہاتھ میں کیا ہے؟ انہیں بتا یہ آسا ہے اتوقع علیہ وسلم علی غنم۔ یہ موسیٰ کی اور اللہ کی بات ہوئی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا بات چیت کرنے کا اللہ سے شرف طور پہ حاصل ہوا تو نبی کو بھی بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، طور پہ نہیں، روئے زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، بلکہ ایسا مقام پر جس سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں، اللہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اللہ کے نبی کو عرش معلیٰ پر۔ اور جب عرش پہ آپ پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا خیال تھا
کہ میرے بعد اب کوئی بھی مجھ سے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول سے معراج کے موقع پہ جو ملاقات ہوئی ہے موسیٰ کی، وہ 6 آسمان پر ہوئی تھی، اور خیال یہ تھا کہ اس سے آگے اب کوئی نہیں جائے گا، بلکہ 7ویں آسمان پہ، تو موسیٰ کو خیال تھا اس سے آگے اب کوئی نہیں جائے گا۔ محمد رسول اللہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر عرش تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اگر موسیٰ کی بات ہو رہی ہے طور پہ، تو ہمارے نبی کی بات اللہ سے کہاں ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ تو جس نبی میں بھی آپ کوئی کمال تلاش کریں گے، کوئی کمال نبی کا پائیں گے، تو وہ کمال ہمارے آقا میں موجود ملے گا۔ نبی کی کمال، نبی میں کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ آپ کی ذات ہی تمام کمالات کی جامع تھی۔ ایک کمال، میں تمام تفصیلی کمالات آپ کے نہیں بتا سکتا ہوں، ایک چیز کی مثال دیتا ہوں، نبی کا ہاتھ۔ صرف ایک چیز تو میں نے بتائی، باقی اور چیزیں بھی۔ نبی کے ہاتھ کے کمالات اگر میں بیان کرنے لگوں، میں نہیں کہتا کوئی اور دوسرا بیان کرے، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ صبح اگر صرف نبی کے ہاتھ کے کمالات اگر بیان کیے جائیں، نبی کے ہاتھ کے کمالات نہیں بیان کر پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں، ورنہ تو 2-2.5 گھنٹے میں بھی نبی کے کمالات، ہاتھ کے صرف کمالات بیان نہیں ہو سکتے۔ نبی نے ہجرت کی، رات میں صدیق اکبر کے ساتھ نکلے، راستے میں 2 ایسے کمالات پیش آئے جن کا تعلق نبی کے ہاتھ سے۔ ایک کیا، جب نبی نکل گئے ہیں تو آپ کو کفار نہیں دیکھ سکے، بعد میں معلوم ہوا کہ نبی نکل گئے مکے سے۔ مکے کے سرداروں نے اعلان کیا کہ جو نبی کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ اسے انعام دیے جائیں گے۔ مکے کا بڑا حریص آدمی، بڑا لالچی سراقہ نامی شخص تیار ہوا کہ نبی کو میں لے کر کے آؤں گا زندہ یا مردہ۔ چنانچہ سراقہ نے نبی کے نشانات قدم کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے نبی کے اتنا قریب پہنچ گیا، اتنا قریب پہنچ گیا کہ صدیق اکبر نے سراقہ کو دیکھا، سراقہ نے صدیق اکبر کو دیکھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں سراقہ مجھے پکڑ نہ لے۔ میں نے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو پکڑے گئے کیونکہ سراقہ نے ہمارا پیچھا کر لیا۔ نبی نے دیکھا کہ سراقہ بالکل قریب آ چکا ہے، نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں سراقہ سے بچا۔ ہاتھ کس کا اٹھائے؟ کس کا ہاتھ اٹھا ہے؟ نبی کا ہاتھ اٹھا ہے، نبی کا ہاتھ اٹھا بارگاہ عزتی میں۔ روایت میں آتا ہے سراقہ میں گھوڑے کے زمین میں دھسا۔ زمین نم نہیں تھی، دلدل نہیں تھا، سمندر کا کنارہ نہیں تھا، دریا کا کنارہ نہیں تھا، کیچڑ نہیں تھا، پتھریلی زمین ہے۔ سراقہ کے لیے نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے، نبی کا ہاتھ اٹھتے ہی سراقہ میں گھوڑے کے زمین میں دھسنا شروع ہو جاتا۔ قریب تھا کہ سراقہ اپنے گھوڑے کے ساتھ زمین میں سما جائے۔ سراقہ نے نبی کو پکارا، اے محمد آپ ہمیں بچا لیجئے، میں کسی کو بھی آپ کی خبر نہیں دوں گا۔ نبی بڑے رحم دل تھے، سراقہ نے فریاد رسی کی، سراقہ نے نبی سے درخواست کی کہ اب تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں آپ کے ادھر جانے کی کسی کو خبر نہ دوں گا، خدا نہ مجھے بچا لیجیے۔ نبی کا وہی ہاتھ جو سراقہ کے لیے بدعا کے لیے اٹھا تھا، وہی ہاتھ پھر سراقہ کے لیے اٹھتا ہے، اے اللہ سراقہ کو بچا۔ سراقہ میرے گھوڑے کے زمین سے پھر باہر آ۔ نبی کا ہاتھ اٹھا تو سراقہ میں گھوڑے کے زمین میں دھسا، نبی کا ہاتھ اٹھا تو سراقہ میں گھوڑے کے زمین سے باہر آیا۔ اور آگے بڑھتے صدیق اکبر بھی پریشان، نبی بھی پریشان۔ دھوپ کی شدت، مکے کی چلچلاتی دھوپ، مکے کی دھوپ کا عالم یہ ہوتا تھا، ایک تو پتھریلا علاقہ، 10 بجے دن تک سفر کیا جا سکتا تھا، یا پھر عصر کی نماز کے بعد سفر کیا جا سکتا تھا۔ درمیان کا جو وقت ہوتا تھا کسی میں دھوپ میں نکلنے کی طاقت نہیں ہوتی، یہ حالت ہوتی تھی۔ ایسی دھوپ میں صدیق اکبر اور محمد رسول اللہ ان کفار سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں۔
ایک تھوڑا سا پہاڑی کا ٹیلا ملا، صدیق اکبر نے چادر بچھائی تاکہ آرام کر لیا جائے، تھوڑا سا سایہ تھا، اور اسی سائے میں ایک بکری چراتا ہوا شخص جس کو آپ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے جانتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہے نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بچپنا تھا، بکریاں چرا رہے تھے، وہ بھی اسی خیال سے کہ اب دھوپ ہو چکی ہے، چلے ٹیلے میں بکریوں کو بھی کھڑا کر لیں، ہم بھی کچھ آرام کر لیں۔ صدیق اکبر کی نظر بکریوں کے ریوڑ پہ پڑی تو نبی کے لیے چادر بچھا دی، نبی آرام کر لے، اور بکریوں کے چرواہے حضرت عبداللہ کے پاس صدیق اکبر گئے اور کہا کہ ہم لوگ بھوکے پیاسے اور مسافر ہیں، اگر تمہاری بکریوں میں کوئی بکری دودھ والی ہو تو خدا را ہمیں وہ بکری دے دیجیے کہ ہم دودھ اس کا دہ کر کے پی لیں اور اپنی پیاس اور بھوک مٹا لیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ اے مسافر، یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں بلکہ کسی اور کی ہیں، میں تو صرف بکریاں چرا، اس لیے میں کوئی بھی بکری تمہارے دودھ والی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دوسرے کی بکری دودھ والی اگر میں نے کسی کو دے دی تو خیانت ہوگی، اور یہ میں نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں، جملہ سنیے گا، کوئی ایسی بکری بھی کیا اس میں ہے جس نے اب تک بچہ نہ دیا اور دودھ بھی نہ دیتی؟ غور کیجیے گا، صدیق اکبر نے کہا دودھ والی بکری تم نہیں دے سکتے، واقعی خیانت ہے، لیکن کیا کوئی ایسی بکری بھی بکریوں میں ہے جس نے اب تک بچہ نہ دیا ہو اور دودھ بھی نہ دیتی ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں ہے۔ تو کہا کیا وہ بکری دے سکتے ہو مجھے؟ کہاں وہ بکری دے سکتے؟ صدیق اکبر نے وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، وہ بکری جس نے اب تک بچہ نہیں دیا تھا، وہ بکری پکڑی، نبی کے پاس لائے، نبی سے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بکری ہم لے کر کے آئے ہیں جو دودھ نہیں دیتی، جس نے اب تک بچہ نہیں دیا ہے، اور دودھ والی بکری چرواہا اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ دوسروں کی بکریاں ہیں، لہذا ہماری بھوک کیسے ختم ہو؟ نبی نے اپنا ہاتھ بکری کے تھن میں لگایا، جس نے اب تک ایک کڑا دودھ نہیں دیا تھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ دہا، نبی کو اتنا پلایا کہ جو میری خوشی کا سبب بن گیا، سیر ہو کر کے نبی نے پیا، میں نے پیا، اور اس چرواہے کو بھی پلایا، لیکن بکری کے تھن دودھ سے خالی نہیں گئے۔ وہ کون سی بکری جس نے اب تک ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیا؟ لیکن ہاتھ کس کا لگا اس کے تن پہ؟ نبی کا ہاتھ۔ تو یہ ہے نبی کا ہاتھ، خشک تھن میں لگا، جس تھن میں اب تک ایک قطرہ دودھ کبھی آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ عادتاً بکریاں بغیر بچے کے دودھ نہیں دیا کرتی، اب تک اسے بچہ دیا ہی نہیں تھا، دودھ آتا کہاں سے؟ لیکن نبی کا ہاتھ لگا تو وہ تھن جو اب تک خشک تھا، اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس میں دودھ ہوتا، نبی کا ہاتھ لگا کہ خشک تھن دودھ سے بھر۔ اور خندق کھودی جا رہی، غزوہ خندق تو مشہور جنگ ہے آج کی، اسلام کی مشہور لڑائیوں میں سے ایک لڑائی غزوہ خندق ہے، نہیں ہے؟ سب نے سنا ہوگا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی، 1000 سے متجاوز، 1000 سے زیادہ صحابہ خندق کھودنے میں لگے، نبی بھی بنفس و نفیس خندق کھودنے میں شامل۔ خندق کھودی جا رہی، ایک دن گزر گیا، صحابہ بھوکے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہو گیا، پتھر بندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے، خندق کھودی جا رہی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی سخت بھوکے، بس جسے 2-3 دن گزر جائیں تو کام کرنے میں کیا وہی نشاط اور چستی رہے گی؟ تو خندق کھودنے کے دوران میں نے نبی کو کمزور محسوس کیا، یہ محسوس کیا کہ بھوک کی وجہ سے آپ سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ اب حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے کہ میں دوڑا ہوا گھر گیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ، میں دوڑا ہوا گھر گیا، اپنی والدہ کو خبر کی، کیونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ تو تھے نہیں، غزوہ احد میں وہ شہید ہو چکے تھے۔ حضرت جابر اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور کہا میں نے نبی کو مصروف دیکھا غزوہ خندق کھودتے ہوئے،
لیکن بڑا ذوق محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اور یہ کمزوری صرف بھوک کی وجہ سے۔ اگر گھر میں کچھ ہو تو اپنی ماں سے کہا کچھ کھانا تیار کر۔ حضرت جابر کی ماں نے کہا کہ ٹھیک، کچھ جو پڑے، ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ذبح کر دو، جو میں پیچھے لے رہی ہوں، اور نبی کو جاؤ بتا دو جا کر کے کہ 2-4 لوگوں کو لے کر کے گھر پہ آ کر کے کھانا کھا لیں۔ زیادہ بھر تو گنجائش نہیں، خندق کھودنے والے 1000 سے زیادہ ہیں، لیکن اتنا تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہمارے پاس 1-2 سیب جو پڑے ہیں، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چند افراد کے لیے تو کافی ہو سکتا ہے، سارے صحابہ کو کھلایا نہیں جا سکتا۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت تیار کر دیا، جو ان کی والدہ نے پیس کر کے آٹا گوندھ کے تیار کر دیا کہ نبی آئیں گے تو بکری کا بچہ بھون دیا جائے گا، گوشت تیار کر دیا جائے گا، اور اس بھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں پکا دی جائیں گی۔ حضرت جابر خندق کے موقع پر پہنچے اور نبی سے کہنے لگے، اللہ کے رسول، میری والدہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اور چند لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے گھر پہ کھانا کھا لیجیے۔ نبی تنہا جائیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو 2-4 لوگوں کو آپ ساتھ میں لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اتنا ہی کھانا گھر پہ، اس سے زیادہ کھانا نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے نبی سے یہ بات چپکے سے آپ کے کان میں کہی تو نبی نے 1000 سے زائد صحابہ کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ چلو تم سب کی جابر نے دعوت کی۔ اندازہ لگائیے کتنا کھانا تیار کیا ہے، 2-4 لوگوں کا، 2-4 لوگوں کو دعوت بھی دی۔ نبی سارے صحابہ کے مجمع میں اعلان کر رہے، چلو تم سب کی دعوت حضرت جابر ابن عبداللہ نے کر رہی۔ جابر کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا نبی کی زبان سے، میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا کہ 2 آدمیوں کا، 4 آدمیوں کا کھانا 10 آدمیوں کا ہو سکتا ہے، اور لیکن یہاں 10 نہیں بلکہ 100 جابر ہوگا کیا؟ عزت کو داؤں پہ لگ گئی ہماری۔ نبی کو لے کے سارے صحابہ کے مجمع کو لے کر کے ساتھ چلا تو میں، لیکن مجھے یہ پرواہ نہیں تھی میرے ساتھ کون چل رہا ہے، مجھے تو ذہن میں یہ چل رہا تھا میرے کہ گھر پہ کھانا کتنا ہے۔ سارے صحابہ اور نبی سے میں آگے جا رہا تھا، نبی اور صحابہ میرے پیچھے تھے، جبکہ صحابہ نبی سے آگے نہیں چلا کرتے تھے، بلکہ جابر کا حال تو یہاں یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ ساتھ میں کون آ رہا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو کچھ اور چل رہا ہے۔ دوڑے ہوئے آگے پہنچے اور جا کر کے خبر دی کہ صورتحال یہ ہے کہ میں نے نبی کی دعوت دی، نبی نے میری طرف سے سارے صحابہ کو دعوت دی، اب کیا ہوگا؟ والدہ نے کہا کہ اگر نبی نے دعوت دی ہے تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، نبی نے دعوت دی ہے، نبی جانے، صحابہ جانے، یہ کھانا جو ہم نے تیار کیا ہے یہ نبی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، کیسے سارے صحابہ کا کھا سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ چنانچہ صحابہ کو باہر روک دیا، نبی اندر تشریف لے گئے، جابر سے کہا کہ یہ جو آٹا 2 سیر گوندھا گیا ہے، اس آٹے کو پکانے کے لیے پڑوس کی کچھ عورتوں کو بلا لو۔ 2 سیر آٹا پکانے کے لیے مکے کی عورتیں بڑی مضبوط تھی، ایک عورت کافی تھی، لیکن نبی نے کیا کہا 2-4 عورتیں روٹی بنانے کے لیے، کیونکہ کھانے والے 1000 ہیں، 2-4 عورتیں پڑوس کی روٹی بنانے کے لیے بلا لو، اور یہ ہانڈی جو گوشت کی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے یہ اترنی نہیں چاہیے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے پڑوس کی عورتوں کو روٹی بنانے کے لیے بلا لیا، روٹی بنانا شروع کر دیا، نبی نے آٹے پہ اپنا ہاتھ رکھا، میں نے کیا کہا تھا ہاتھ کی بات میں کر رہا ہوں، ہانڈی پہ نبی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی کے ہوش چلتے ہوئے دیکھے، نبی نے کیا کہا یہ مجھے پتا نہیں، ایک ہاتھ آٹے پہ رکھا، پھر گئے ہانڈی پہ رکھ دیا جس میں گوشت تھا، اور نبی نے کہا صحابہ کو بلاؤ کھلانا شروع کرو۔ 10 گھر میں تشریف لاتے رہے، کھاتے گئے، ہزاروں کا مجمع نپٹ گیا۔
1000 سے اوپر صحابہ تھے، سب کھا چکے۔ جابر نے جا کر کے ہانڈی کھولی، آٹا دیکھا تو جہاں سے آٹا روٹی بنانا شروع کیا تھا، جتنا آٹا اس وقت تھا، جابر کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی آٹا برتن میں اب بھی موجود۔ ہانڈی میں جتنا گوشت تھا، جب کھلانا شروع کیا تھا سارے صحابہ کو کھلانے کے بعد، جب ہانڈی کھول کے دیکھی تو اتنا ہی گوشت موجود تھا۔ ہم لوگوں نے کھایا، ہمارے بھائی بہنوں نے کھایا، پھر پڑوس کے لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا۔ تب وہ کھانا ختم ہوا جو 4-5 لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ ہے نبی کا ہاتھ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ جن کے گھر قریب تھے وہ تو دوڑے ہوئے وضو کرنے کے لیے گھر چلے گئے، جن کے گھر دور تھے وہ وضو کرنے کے لیے کہاں جاتے؟ مسجد میں وضو خانوں کا انتظام نہیں تھا۔ ایک مشکیزہ دیکھا، ایک برتن دیکھا، تش تھا بڑا سا، اس میں اتنا پانی تھا کہ اگر جمع کیا جاتا تو کوئی آدمی پی کر کے 1 گلاس 1.5 گلاس پانی تھا، پی کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا، ایک آدمی کے وضو کرنے پر کا پانی نہیں تھا۔ اور جو نمازی رہ گئے تھے مسجد میں، جن کے گھر دور تھے، وہ 70 یا 80 تھے۔ بہرحال جو چلے گئے گھر پہ تو چلے گئے، جو مسجد میں رہ گئے تھے، نبی نے اپنا ہاتھ اس تھال میں رکھ دیا اور صحابہ کو حکم ہوا کہ وضو کرو۔ 70 یا 80 صحابہ وضو کر کے فارغ ہو گئے اور برتن میں پانی ختم نہیں، کیونکہ برتن میں ہاتھ کس کا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں نبی کی مجلس لگی ہوئی، اس کی مجلس لگی ہوئی، نبی کی مجلس لگی ہوئی، صحابہ کا ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے۔ حضرت انس گھر پہنچے، جب گھر پہنچے تو والدہ نے اللہ کے نبی کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت انس فرماتے اتنا کھانا تھا جس کو میں نے اپنی بغل میں دبا لیا۔ کتنا ہوگا؟ کئی آدمی بتا ہوگا؟ کتنا آدمی کھا لیجیے؟ بغل میں جو چھپ جائے کتنے آدمی بتا ہوگا؟ ارے 1 روٹی دبائی جا سکتی ہے، 2 دبائی جا سکتی ہے، کوئی 15-20 تو نہیں دبا لے گا بغل میں؟ یعنی 2 یا 3 روٹیاں ہوں گی، وہ میں نے بغل میں دبائی، چادر اوڑھ لی اور نبی کے پاس پہنچا کہ نبی کو روٹیاں پیش کر دوں تاکہ نبی کھانا کھا کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور بھوک اپنی مٹا لیں۔ حضرت انس کہتے جب میں مسجد نبوی میں نبی کو یہ چند روٹیاں دینے کے لیے گیا تو نبی نے کہا کیا تمہیں ام سلیم نے بھیجا ہے؟ ام سلیم حضرت انس کی والدہ تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جی۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا جی کھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو صحابہ کے مجمع میں نبی نے پھر اعلان کر دیا کہ حضرت انس کے گھر جاؤ، ابو طلحہ کے گھر جاؤ، ابو طلحہ کے گھر پہ تم سب کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ ہمارے سوتیلے ابا مسجد نبوی میں موجود رہے، ہم الٹے پاؤں واپس آئے، اپنی اماں سے بتانے لگے کہ سارے صحابہ جو مسجد نبوی موجود تھے سب آ رہے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی گھر کے اندر گئے، کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ جو روٹیاں حضرت انس کے بغل میں تھی وہ پیش کر دی گئی۔ کہا ان روٹیوں کے ساتھ کوئی سالن بھی ہے؟ تو ام سلیم نے کہا جی گھی ہے۔ کہا وہ گھی لاؤ۔ کہا کچھ کھجور بھی؟ کہا کھجور بھی لے آؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں روٹی لی، اس کو توڑ دیا، مل دیا، ملنے کے بعد دسترخوان لگوایا گیا، دسترخوان پہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے وہ روٹیاں ڈال دی۔ اتنی روٹیاں تھیں جس کو حضرت انس کی بغل نے چھپا لیا تھا، 2-3 روٹیاں، وہی 2-3 روٹیاں دسترخوان پہ ڈال دی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی نے کہا 10 صحابہ کو اندر لے آؤ، 10 کو بلایا،
کھانا کھلایا، چلے گئے، پھر 10 کو بلایا، حتیٰ کہ 80 لوگ تھے، کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن دسترخوان پہ پڑی ہوئی روٹیاں ختم نہیں، اس لیے کہ کن ہاتھوں نے وہ روٹیاں توڑی تھی؟ کن ہاتھوں سے وہ روٹیاں توڑی گئی تھی؟ نبی کے ہاتھ سے توڑی گئی۔ نبی نے اپنے ایک ولیمے میں گوشت کھلایا ہے صحابہ کو، باقی تمام ولیموں میں جو موجود ہوا وقت میں کھلا دیا، کسی ولیمے میں گوشت اور روٹی کا انتظام نہیں کیا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ نے ایک بکری ذبح کرائی اور روٹی کا انتظام کیا، باقی کبھی کھجور پہ ہو گیا ولیمہ، کبھی ملیدے پہ ہو گیا، جو موجود ہوا اس پہ ہو گیا، لیکن اس نکاح میں آپ نے جب ولیمہ کیا ہے تو گوشت اور روٹی کا انتظام کیا۔ زینب جسی پہ فخر کیا کرتی تھی تمام ازواج مطہرات پہ کہ ان کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا، اور دوسرے کہ اللہ نے ان کے نکاح میں جو ولیمہ کیا وہ سب سے شاندار کیا۔ جب اتنا شاندار ولیمہ کہ ایک بکری ذبح کی تھی، تو ایک بکری میں آپ کتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں؟ ارے بہت زیادہ کھلا دیں گے، 100 آدمی کھلا دیں گے، کتنے کھلا سکتے ہیں؟ 100 کھلا سکتے ہیں، 150 کھلا سکتے ہیں، کتنے کھلائیں گے آپ؟ حضرت انس کو بلایا، ولیمے کی دعوت کیسے کہلائی ہے؟ اس وقت دنیا میں کوئی اتنا بڑا سخی نہیں جو اس طرح دعوت کہلاتی، پورے کیرسوڑا مل کر کے اگر ایسی دعوت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جیسی دعوت نبی نے کہلائی ہے ویسی دعوت پورا کیرسوڑا مل کے نہیں کر سکتا۔ کیسی دعوت کہلائی نبی؟ چند نام بتائے نبی نے کہ جاؤ صدیق اکبر سے کہہ دینا دعوت ہے، فلاں سے کہہ دینا دعوت ہے، فلاں سے کہہ دینا۔ اب ہم اور آپ بھی دعوت کرتے ہیں، ایک فہرست بناتے ہیں کہ جاؤ یہ لسٹ تیار ہے، کتنے لوگوں کو دعوت دو، اور ایک کہنے والا جا کر کے سب کو دعوت دے بھی دیتا ہے۔ تو نبی نے جتنے نام لیے وہ تو لیے، اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں تمہاری ملاقات صبح سے شام تک جس سے بھی ہو جائے اس کو دعوت دے دو۔ آج تک ہم میں سے کسی نے دعوت کی اس طرح کی کہ پرچہ رکھو جیب میں، جو بھی چلا جائے صبح سے شام تک کہہ دینا کہ عبد الغنی کی دعوت ہے، کوئی مائکران کر سکتا ہے کوئی؟ ایسی شاندار دعوت کہ مدینے میں جو بھی جائے اس سے کہہ دو دعوت، ایسا ولیمہ کیا۔ اور کھانا کتنا بنایا؟ صرف ایک بکری۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولیمہ، حضرت انس پورا دن دعوت کہتے تھے، جو ملا نبی کے آج ولیمے کی دعوت ہے۔ اچھا تو نبی نے تو بنایا تھا ایک بکری اور اس کے ساتھ کچھ روٹیاں، کہیں سے میٹھا بھی آ گیا تھا۔ میٹھا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت انس کی اماں حضرت ام سلیم نے خاص کر کے نبی کے لیے وہ میٹھا تیار کیا تھا، ولیمے میں کھلانے کے لیے نہیں بلکہ صرف نبی کے لیے تھوڑا سا ایک کٹورے میں میٹھا تیار کر کے نبی کی شادی پہ بطور مبارکباد پیش کرنے کے وہ بھیج دیا کہ نبی کی شادی ہوئی ہے، نہیں تو بطور ہدیہ وہ بھیج دیا کہ نبی کھا لے اور زینب کو کھلائے، اتنا بھیجا تھا۔ نبی نے وہ میٹھا بھی اسی ولیمے میں چلا دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں شروع ہو گیا کھانا، پورا دن چلتا رہا کھانا، پورا دن کھانا چلتا رہا، اور پورے کھانے کی بات چھوڑ کے ایک بکری تھی میری ماں کا بھیجا ہوا تھوڑا سا میٹھا، وہ بھی ولیمے میں سارے صحابہ کھاتے رہے، لیکن جب شام کا وقت ہو گیا سارے مہمان کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا جب دسترخوان لگایا تھا تب دسترخوان پہ کھانا زیادہ تھا یا کھانے کے بعد کھانا زیادہ تھا۔ یہ ہے نبی کا حال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے گئے، ایک صحابی ساتھ میں، بخاری کی روایت موجود، اور نبی کی عادت تھی کہ آپ جب کہیں جاتے استنجا کرنے کے لیے تو کوئی نشیبی جگہ تلاش کر لیتے، کچھ نیچی جگہ تلاش کر لیتے، کیونکہ جب کوئی آدمی نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو اوپر والوں کو دکھتا نہیں، اگر برابر زمین ہے تو کہیں سے بھی آدمی نظر آ جائے گا، اور ایسی جگہ کہیں اتفاق سے قرب و جوار میں ملی نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ کے استنجا کے لیے پانی لیے جا رہا تھا،
کچھ دور چلنے کے بعد نبی کو جب کوئی جگہ نہیں ملی تو برتن میں نے رکھ دیا اور میں پیچھے چلا آیا. نبی کو میں نے دیکھا کہ نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک درخت کی طرف، وہ فوراً نبی کی طرف چلا آیا. نبی نے پھر اشارہ کیا دوسرے درخت کی طرف، وہ بھی نبی کی طرف چلا آیا. نبی نے اپنی ضرورت پوری کی. ضرورت پوری کرنے کے بعد نبی جب ضرورت سے فارغ ہوئے، نبی نے اشارہ کیا تو دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. تو درختوں کو اشارہ کرنے کے لیے کون سا ہاتھ اٹھ رہا ہے؟ نبی کا ہاتھ اٹھا ہے. تو نبی کا ہاتھ اٹھے تو درخت بھی اپنی جگہ چھوڑنے پہ مجبور. نبی کا ہاتھ اٹھے تو سراتا زمین پہ پھنسے، نبی کا ہاتھ اٹھے تو باہر آئے. نبی کا ہاتھ کھانے پہ اگر رکھ دیا جائے تو چند افراد کا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے. نبی کا ہاتھ اٹھے تو چاند اور ٹکڑے ہونے پہ مجبور ہو جائے. نبی کا ہاتھ اٹھے تو ابو جہل کے کنویں سے باہر آ جائے. نبی کا ہاتھ تھوڑے سے پانی میں رکھ دیا جائے تو پانی سینکڑوں آدمیوں کے وضو کے لیے کافی ہو جائے. نبی کا ہاتھ اگر خشک تھن میں رکھ دیا جائے تو خشک تھن بھی دودھ سے بھر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کا ہاتھ ہے. اندازہ لگائیے نبی سے زیادہ کمال کون سی ذات ہوگی؟ یہ تو صرف نبی کے ہاتھ کے چند کمالات. مزید اگر بیان کیا جائے تو ایک نہیں ہزاروں کمالات جو صرف آپ کے ہاتھ سے متعلق. لیکن مجھے یہ بات سمجھانی نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی با کمال نہیں. تو اگر کسی کے ہنر، کسی کے کمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو کس سے محبت کی جائے؟ محمد رسول اللہ. تو جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو کس سے محبت سب سے زیادہ ہو؟ نبی سے. کمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو کس سے سب سے زیادہ محبت ہو؟ نبی سے. جو جمال والا سب سے زیادہ ہے اس سے محبت بھی سب سے زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ کمال والا ہے اس سے محبت بھی سب سے زیادہ ہو. پھر محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رشتے کی وجہ سے. باپ کو اولاد سے محبت کس لیے ہوتی ہے؟ ان کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ قرابت کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے. بھائی کو بھائی سے محبت رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو نبی کا امت سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہمارے بھائی بہن کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، ماں بیٹے کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے. کیوں؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ وقتی ہے. کل قیامت کے دن کیا کسی کا باپ ہونا، کسی کا بیٹا ہونا کام آ جائے گا؟ یہ کام آ جائے گا؟ وہاں تو حال ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. کوئی دوسرے کو باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. ان رشتوں کی حیثیت کل یہ ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا تسلیم نہیں کرے گا، ماں اپنی اولاد کو اولاد تسلیم نہیں کرے گی. ان رشتوں کی حیثیت اتنی. اور نبی کا رشتہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی رشتہ جو کام آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو پائیدار کس کا رشتہ ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ پائیدار ہے، یہ نبی کا رشتہ پائیدار ہے. نبی کا رشتہ پائیدار ہے. باقی جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے آنکھ بند ہوگی رشتے ختم ہو جائیں گے. آنکھ بند ہوگی، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا. چند دنوں کے بعد ماں اولاد کو بھلا دے گی، اولاد ماں باپ کو بھلا دے گی. یہ سارے رشتے ایک دن ختم ہو جائیں گے. ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر نبی کا دامن ہم نے پکڑ رکھا ہے، نبی سے رشتہ جوڑ رکھا ہے، تو نبی ہمیں مرنے کے بعد نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک نبی ہمیں بھولنے والے نہیں. میدان محشر میں بھی نبی ہمیں یاد رکھیں گے. نبی کا رشتہ کام آئے گا، جہنم میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا. کیونکہ نبی کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. نبی کا رشتہ سب سے مضبوط ہے، سب سے مستحکم ہے، سب سے زیادہ پائیدار ہے. باقی جتنے رشتے ہیں وہ سب کمزور ہیں. تو جب بیٹے اور باپ کا رشتہ کمزور، ماں بیٹے کا رشتہ کمزور اور نبی کا رشتہ ان سب سے مضبوط،
تو محبت بھی سب سے زیادہ کس سے اور رشتے کی وجہ سے؟ اسی کو تو حدیث میں فرمایا گیا تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام رشتے داروں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے اولاد کا رشتہ کمزور ہے، ماں باپ کا رشتہ کمزور ہے، نبی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے، باقی سارے رشتے ختم ہونے والے ہیں. تو اگر رشتے کی وجہ سے محبت کرنی ہے کسی سے تو محبت کس سے کی جائے؟ نبی سے کی جائے. اگر احسان کی وجہ سے محبت کرنی، چوتھی چیز کیا ہوتی ہے محبت کرنے کی وجہ؟ احسان. بھائی آپ جس شخص کو ہمیشہ نوازتے رہے، ہمیشہ احسان کرتے رہے، وہ آپ سے محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ جس کی ہر ضرورت پہ آپ کھڑے ہو جائیں وہ آپ سے محبت کرے گا دشمنی کرے گا؟ محبت کرنے لگتا ہے. آپ کا وہ کتنا دور ہو، آپ مستقل اس کے ساتھ احسان کرنے پہ تل جائیں، پتھر دل انسان کی احسان کی وجہ سے موم ہو جاتا ہے. تو اگر احسان کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو اگر کسی سے محبت احسان کی بنا پر کرنی ہے تو نبی سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ امت پر احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو اکثر کہا کرتے تھے فداء ابی و امی، نبی ایسے محسن ہیں جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، کیونکہ وہ احسان نبی نے کیا ہے جو احسان ہم پر ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. نبی کو محسن اعظم کہا جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا کائنات میں کوئی محسن ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اگر کسی سے محبت کرنی ہے احسان کی وجہ سے تو بھی سب سے زیادہ حقدار محبت کا ہماری کون ہے؟ نبی ہے. تو جو چار وجہ ہوتی ہے محبت کی، جمال، کمال، رشتہ اور احسان، یہ چاروں وجہ سب سے زیادہ پائی جا رہی محمد رسول اللہ میں. تو محبت کی وجہ سب سے زیادہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہے تو سب سے زیادہ محبت بھی کس سے ہو؟ کس سے ہو؟ نبی سے ہو. کیونکہ جن وجہوں کی بنا پر محبت ہوتی ہے وہ وجہ سب سے زیادہ کس میں پائی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے تم میں کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت کی وجہ سب سے زیادہ مجھ میں ہی پائی جا رہی ہے، لہذا سب سے زیادہ محبت کا حقدار بھی میں. تو جب نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، روتے ہوئے زندگی بسر کی، قیامت کی صبح تک ہمیں یاد رکھیں گے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ نبی سے ہمیں محبت اتنی ہو کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں اور تمام لوگوں کی محبت ایک طرف رکھ لی جائے، لیکن تب بھی محبت نبی کی غالب ہے. تو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محبت کرنے والے ہم کہلا سکتے ہیں، اس کے بغیر دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نبی کا سچا عاشق بنا دے. آمین.